اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی توفیق سے جاری ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یقیناً اس سے فائدہ ہو رہا ہوگا سن کر۔ آپ نے اس سیرت کورس سے اب تک کیا سیکھا، آپ کے اس سیرت کورس کے بارے میں کیا تاثرات ہیں، کیا کمنٹس ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو کیا فائدہ ہوا، کتنا فائدہ ہوا، اس میں آپ کے خیال میں کیا بہتری لانی چاہیے، اس حوالے سے آپ کی کوئی رائے ہو، کوئی تبصرہ ہو، کوئی تجزیہ ہو، کوئی مشورہ ہو، کوئی تجویز ہو، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور ہمیں کمنٹ میں بتائیں تاکہ ہم اس کو اور کوشش کریں بہتر سے بہتر کرنے کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو بہتر انداز میں پڑھنے کی، سمجھنے کی، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سیرت پڑھتے وقت درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام رکھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و شفیعنا و سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جتنا زیادہ درود شریف کا اہتمام کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے سمجھنے میں بھی اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے اور اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور ہمیشہ کی طرح میں ہر سیرت کی کلاس کے شروع میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ سیرت کی اس کلاس کو جسٹ ایک ویڈیو کے طور پر دیکھ کے گزاریں نہیں کہ بس ایک یوٹیوب، ایک سوشل میڈیا کی نفسیات یہ ہیں کہ ہر چیز کو جلدی جلدی میں دیکھیں، گزار دیں۔ یہ ایک علمی، ایک تعلیمی، ایک ایجوکیشنل پورا ایک سبجیکٹ ہے جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو، سیرت کے پورے کورس کو آپ ایک سبق کے طور پر لیں، اس کو بار بار سنیں، دوستوں کے ساتھ سنیں، گھر والوں کے ساتھ سنیں۔ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ میں اس اہمیت کو بار بار بیان کرتا رہتا ہوں۔ حقیقت یہ کہ میرے پاس اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جتنا جلد ہم سیرت کی طرف آئیں گے، جتنا جلد ہم اپنی اس غلطی سے توبہ کریں گے کہ ہم نے جو سیرت کو بالکل پڑھا نہیں، پڑھایا نہیں، بالکل اس کو ایک سائڈ پہ کیا ہوا ہے، جتنا جلدی ہم اس کی طرف آئیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی جلدی ہمارے حالات اللہ بہتر کرے گا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ غار حرا کا جو پورا تفصیلی واقعہ تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کیسے نازل ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، پوری تفصیل ہم نے پڑھی۔ آج کے سبق میں ہم اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق سیکھیں گے کہ ہمیں اس واقعے سے کیا کیا سبق ملتا ہے، اور آج کے زمانے کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں اس سے آج کے دور میں کیا کیا چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو غار حرا کے واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے ایک بات، وہ یہ کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیات کون سی ہیں۔ یعنی اگر آپ سے کوئی سوال کیا جاتا ہے قرآن کریم کی سب سے پہلے نازل ہونے والی 5 آیات بتائیے، تو وہ 5 آیات کون سی ہیں؟ وہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ وہ 5 آیات ہیں جو سب سے پہلے وحی کے طور پر نازل ہوئی۔ ظاہر ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم کی احادیث ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں۔ اس بارے میں سیرت نگاروں کے، مورخین کے کچھ اور اقوال بھی ہیں۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ سورہ مزمل کی آیات پہلے نازل ہوئی ہیں، سورہ علق کی آیات بعد میں نازل ہوئی، لیکن جیسے ہم صحیح احادیث کی روشنی میں پڑھ چکے ہیں تو جمہور محدثین کا، مفسرین کا، جمہور علماء کا یہی قول ہے ان احادیث کی روشنی میں کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات سورہ علق کی یہ ابتدائی 5 آیات ہیں۔ دوسرا سبق جو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتا ہے، دوسری بات جو سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ اسلام کی نظر میں تعلیم کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ جانتے ہیں عرب کا جو معاشرہ تھا، عرب کے معاشرے میں کوئی بہت زیادہ لٹریسی ریٹ، کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا معاشرہ نہیں تھا۔ پڑھے لکھے لوگ اس میں موجود تھے لیکن وہ تعداد میں بہت کم تھے۔ ایک ایسے معاشرے میں کہ جہاں تعلیم کا، پڑھنے پڑھانے کا، لکھنے لکھانے کا ریشو بہت کم ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے اور ایک عالمی پیغام آتا ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت، ہیومینٹی کے لیے ایک میسج ہے، ایک گائیڈنس ہے، ایک روڈ میپ ہے، اور اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ، ریڈ، پڑھیے۔ یعنی قرآن کا آغاز تعلیم سے، پڑھائی سے، پڑھنے سے ہوتا ہے کہ پڑھیے، پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کی نظر میں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صرف پڑھنے کی بات نہیں کی، انہی آیات میں، انہی 5 آیات میں قلم کا تذکرہ بھی ہے،
انہی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے علم کا ذکر بھی کیا ہے. علم الانسان ما لم يعلم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. انسان کو اس کی حقیقت بھی بتائی، انسان پر اللہ کے احسانات بھی بتائے، قلم کا تذکرہ بھی کیا، علم کا تذکرہ بھی کیا. ظاہر ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی نظر میں علم کی، تعلیم کی، لکھنے کی، پڑھنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. انسان جو دنیا میں علم حاصل کرتا ہے نا، 2 طرح کا علم ہوتا ہے. ایک علم کو کہا جاتا ہے کتابی علم، یعنی جو کتابوں کے پڑھنے سے انسان سیکھتا ہے. ایک علم وہ ہوتا ہے، یعنی آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لکھنے پڑھنے کے یا تعلیم کے اسباب ہیں، جو ریسورسز ہیں، جو میڈیمز ہیں، ان سے انسان لرننگ کرتا ہے، سیکھتا ہے. ایک وہ علم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو براہ راست بغیر کسی لکھت پڑھت کے سکھا رہے ہوتے ہیں. اس علم کو کہا جاتا ہے علم لدنی. قرآن کریم میں آتا ہے نا وَآتَيْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، کہ ان کو ہم نے اپنی طرف سے علم عطا کیا. انبیاء کرام کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ سارا کا سارا علم لدنی ہوتا ہے، یعنی ڈائریکٹ براہ راست بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ ان کو براہ راست علم عطا کرتے ہیں. قرآن کریم میں یہ جو سورہ علق کی آیات ہیں، اس میں قلم کا ذکر بھی ہے، یعنی اس سے ہمیں جو کتابی علم ہے اس کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے. اور علم الانسان ما لم يعلم، اس کا تذکرہ بھی ہے کہ اللہ انسان کو بہت سی چیزیں، جسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو یہ کون بتاتا ہے، وہ کس کتاب میں پڑھتا ہے کہ میں ماں کی چھاتی سے منہ لگاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا کرے گا، اور جب میں روؤں گا تو میرے ماں کے دل میں میرے لیے رحمت اور شفقت کے جذبات پیدا ہوں گے اور میری ماں مجھ کو گود میں لے گی. یہ ظاہر ہے ایک دن کے بچے نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہوتا، یہ علم اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے عطا کرتے ہیں. اسی طرح انسان زندگی میں بہت کچھ اللہ تعالیٰ انسان کو سکھا رہے ہوتے ہیں بغیر کسی کتاب کے پڑھے ہوئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم ملتا ہے اس کو علم لدنی. پھر اللہ تعالیٰ کسی کو دین کی ایسی فہم عطا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دین کی کسی کو ایسی سمجھ عطا کر دیتا ہے کہ جو عام طور سے کتابیں پڑھنے سے کسی کو حاصل نہیں ہوتی. یہ بھی محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ جس کو اللہ چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت عطا ہو جائے اس کو بہت بڑی خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو جاتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے نا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے اللہ اس کو دین کی سمجھ ڈیپتھ کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں. بہرحال ان آیات سے ہمیں کتابی علم جو کسی میڈیم سے کسی ذریعے سے حاصل ہوتا ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے، اور جو اللہ کی طرف سے براہ راست کو علم حاصل ہوتا ہے اس کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے علم کو کتنی اہمیت دی، تعلیم کو کتنی اہمیت دی، اس پر انشاءاللہ ہم جب دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صحابہ کو سکھاتے تھے، کیا سکھاتے تھے، آپ کا نصاب کیا تھا، نظام کیا تھا، سلیبس کیا تھا، صفہ میں مدینہ منورہ میں آپ کیا سکھاتے تھے، کیسے سکھاتے تھے، انشاءاللہ جب دار ارقم اور صفہ کی تفصیل کی طرف ہم آئیں گے تو وہاں میں سیرت کی روشنی میں تعلیمی نظام اور تعلیمی سسٹم پر بھی کچھ بات کروں گا. لیکن آج کے سبق میں اتنا ہی کافی جو ہم نے ڈسکس کیا. اب مزید ہم آگے بڑھتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا زملونی زملونی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم پر کپ کپی طاری تھی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی سوالات نہیں پوچھے مزید کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، آپ کیوں اتنے گھبرائے ہوئے ہیں، کیا کچھ ہوا ہے، ذرا مجھے تفصیل بتائیں. انہوں نے فوری طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا وہ کیا. آپ کو چادر اڑائی، آپ کو تسلی دی، کوئی سوال نہیں کیا آپ سے کہ نہیں بتائیں کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سکون سے ہو گئے، آپ کی وہ بے چینی کی کیفیت کچھ کم ہو گئی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تفصیل بتائی کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ میں غار میں تھا، فرشتہ آیا اور مجھ پہ وحی نازل ہوئی، ساری تفصیل بتائی. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی پہلے مرحلے میں کوئی ایسے سوالات نہیں کیے. اس سے ہمیں ایک بہت بڑا اخلاقی اصول، ایک مورل لیسن، اور آپ یہ کہہ لیں کہ ایک صحافتی اصول، جرنلزم کا ایک بہت اہم اصول آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، معاشرتی اصول سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی تکلیف میں دیکھیں، آپ کے پاس کوئی دوڑتا ہوا، بھاگتا ہوا، پریشان حالت میں اچانک کسی حادثے کا شکار ہو جائے، تکلیف کا شکار ہو جائے، تو پہلے مرحلے میں آپ اس کی مدد کریں، جس کو آپ یہ کہہ لیں ایک تو فرسٹ ایڈ ہوتی ہے میڈیکل فرسٹ ایڈ، ایک ہوتی ہے سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ، کہ آپ پہلے مرحلے میں اس کو کوشش کریں، تسلی دیں، سوالات اس سے نہ پوچھیں کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کون آیا تھا، کیا ہوا تھا.
جب وہ تھوڑا سکون تسلی سے ہو جائے پھر آپ اس سے سوالات کرنا شروع کریں. ہمارے ہاں جو صحافت کا معیار ہے یا جو ہمارے ہاں جرنلسٹ ہیں تو ان چیزوں کا عموماً وہ خیال نہیں رکھتے. وہ کسی نے لطیفہ بنایا ہوا تھا نا, ویڈیو بھی چل رہی ہوتی ہے بعض اوقات کے کہیں بم دھماکہ ہوا تو آگے صحافی پوچھ رہا ہے کہ بم کیسے پھٹا, تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ بم جب کسی نے رکھا تو بم میرے پاس آیا, مجھ سے کہا کہ میں بم ہوں, میں پھٹنا چاہتا ہوں, پھٹ لوں, تو میں نے کہا پھٹ جاؤ, تو بم پھٹ گیا, تو جب بم پھٹا تو اب میری یہ حالت ہے. بھائی بم کیسے پھٹا؟ بم جیسے پھٹتا ہے ویسے ہی پھٹتا ہے, یہ کوئی سوال کرنے کا سوال ہے؟ آپ اگر خدا نخواستہ کوئی کسی دھماکے میں زخمی ہوا ہے, کسی کا کوئی مسئلہ ہوا ہے, کوئی حادثہ ہوا ہے, آپ پہلے مرحلے میں اس کو اٹھا کے اس کی مدد کریں, جب وہ مسئلہ حل ہو جائے پھر پوچھتے رہیے گا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. ایک تو یہ نا کہ کوئی ایسا موقع ہو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پہ پوچھنا اس لحاظ سے ضروری ہے کہ یہ کیس ہی پورا تبدیل ہو جائے گا, مطلب کوئی اسپیسیفک کوئی ایکسیپشنل کیس ہو تو اس کی میں بات نہیں کر رہا. تو یہ جو ایک اہم اصول ہے یہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اگر کسی کو کسی تکلیف میں دیکھیں, اور اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ بچوں کی تربیت یا کسی سے بھی آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی حالت دیکھیں, کیفیت دیکھیں. ہر وقت نصیحت کرنے کا وقت نہیں ہوتا. بچہ اسکول سے آیا, ابھی اس نے بستہ رکھا نہیں ہے, بستہ رکھنے سے پہلے آپ نے نصیحت شروع کر دی, جا رہا ہے اسکول کے لیے تو نصیحت, آ رہا ہے تو نصیحت, کھانا کھا رہا ہے تو نصیحت, پانی پی رہا ہے تو نصیحت. تو آپ دیکھیں وہ کس پوزیشن میں, اگر بچہ غصے کی حالت میں ہے, تھکا ہوا ہے, کوئی سٹریس میں ہے, کوئی دیکھیں, مطلب حالات کو دیکھ کے بات کرنی چاہیے. یہ ایک اہم اصول ہے جو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتا ہے. ایک اور چیز جو ہمیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل سے سیکھنے کو ملتی ہے, اور ظاہر ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طرز عمل اختیار کیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر کوئی منع نہیں کیا. تو جو حدیث ہے نا, حدیث میں 3 طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے لیکن آپ سمجھ لیں, اچھا ہے آپ کے کام آئے گا, ہم سیرت پڑھ رہے ہیں. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قول, ایک ہوتا ہے فعل, ایک کو کہتے ہیں تقریر, جس کو ہم اردو میں تقریر کہتے ہیں وہ لفظ ہے. قول کا مطلب ہوتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ, آپ کی جو آپ نے فرمایا, آپ کا ارشاد. فعل کا مطلب ہوتا ہے آپ کی پریکٹس, آپ کا عمل, آپ کا ایکشن, کہ آپ نے کوئی کام ایسے کیا. تقریر عربی میں کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کسی نے کوئی عمل کیا اور آپ اس پر خاموش رہے, آپ نے منع نہیں کیا کہ بھائی یہ کام مت کرو یا یہ بات مت بولو. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کسی معاملے پر خاموش ہو جانا یہ بھی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے, جائز ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر وہ ناجائز کام ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس سے منع کرتے, روکتے, ٹوکتے. اس کو کہا جاتا ہے تقریر, یعنی رسول اللہ, یہ عربی میں اس کو تقریر کہتے ہیں. تقریر کا مطلب کسی کو اپنی بات یا اپنے کام پہ برقرار رکھنا, کہ تم نے جو کہا, جو تم نے کیا, ٹھیک کیا. یہ زبان سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں فرمایا ہوتا, لیکن آپ کی خاموشی اس بات کی دلیل ہوتی ہے. تو جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قول کو سنت اور حدیث کہا جاتا ہے, آپ کے فعل اور آپ کے عمل اور ایکشن اور پریکٹس کو حدیث اور سنت کہا جاتا ہے, اسی طرح آپ کی تقریر کو بھی سنت اور حدیث کہا جاتا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ تسلی دیتے وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کچھ تعریفی جملے استعمال کیے. تعریفی جملے کیا استعمال کیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں, جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں, اور جناب جو کما نہیں سکتا آپ اس کو کما کے دیتے ہیں. یہ ساری باتیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. اس سے ہمیں جو سیکھنے کو ملتا ہے وہ کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر آپ کو, اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی کے منہ پر اس کی سچی تعریف اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, اس کی اجازت ہے, لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ تعریف میں کسی قسم کے دھوکے کا ایلیمنٹ نہ ہو, کہ آپ اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہوں. اسی طرح آپ کو یہ پتا ہو کہ یار میری تعریف سے وہ کہیں تکبر میں, ایروگینس میں, عجب میں مبتلا نہیں ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ تعریف کرتے وقت جھوٹی تعریف نہ کریں کہ آپ کو اس سے کوئی کام نکالنا ہے تو جھوٹی تعریف. ظاہر ہے جھوٹی تعریف جھوٹ ہے, اور جھوٹ ناجائز اور حرام اور کبیرہ گناہ ہے. مبالغہ آرائی سے بھی کام نہ لیں کہ بات, جس کو کہتے ہیں نا رائی کا پہاڑ بنانا, زمین آسمان کے قلابے ملانا, اس طریقے سے کسی کی تعریف کرنا یہ بھی شریعت میں پسندیدہ عمل نہیں ہے. اور اگر تعریف سے مقصد کسی کی حوصلہ افزائی ہو, کسی نے کوئی اچھا کام کیا, آپ اس کی تعریف اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے یہ اور اس کام میں آگے بڑھے, یا کوئی کسی غم میں ہے, ڈپریشن میں ہے, ٹینشن میں ہے, پریشانی میں ہے, کسی حادثے کا شکار ہوا ہے,
آپ اس لیے اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ یار یہ اس غم سے تھوڑا نکل جائے، تھوڑا سا اس کی ٹینشن ریلیز ہو جائے، تھوڑا سا یہ جو اس مشکل میں پڑا ہوا ہے تھوڑا سا اس کا ذہن تبدیل ہو جائے، اس مقصد کے لیے اگر کوئی تعریف کر رہا ہے تو یہ تعریف نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ کیوں پسندیدہ عمل ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہ سب کرتے ہیں، مقصد یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس غم کی کیفیت سے، پریشانی کی کیفیت سے نکلیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت اہم چیز ہے، اور میں کچھ احادیث بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الاعمال الی اللہ تعالی، احب الاعمال الی اللہ عز وجل سرور تدخلہ علی مسلم۔ اللہ کی نظر میں پسندیدہ عمل، یعنی اعمال میں سب سے پسندیدہ عمل وہ خوشی ہے جو آپ کسی مسلمان کے دل میں داخل کریں، یعنی کسی مسلمان کے دل کو خوشی پہنچانا، یہ اللہ کی نظر میں سب اعمال میں سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ تو اگر کوئی آدمی غم کی کیفیت میں، پریشانی کی کیفیت میں ہے، ایسے موقع پر اس کی تعریف کرنا جائز، سچی تعریف اس انداز سے کہ وہ تھوڑا خوش ہو جائے، غم کی کیفیت سے نکل جائے، شریعت کی نظر میں یہ بہت ہی پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔ اچھا، بعض لوگ اس معاملے میں، ہمارے یہاں اس معاملے میں دو ایکسٹریم ہیں۔ ایک ایکسٹریم یہ ہے، ایک انتہا یہ ہے کہ کسی کی زبان سے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے منہ سے کسی کی تعریف نکلتی ہی نہیں، بہت زیادہ تعریف کے معاملے میں، حوصلہ افزائی کے معاملے میں کنجوس ترین لوگ ہوتے ہیں، ان کے منہ سے کوئی بات کسی کی حوصلہ افزائی کے لیے نہیں نکلتی، کوئی تعریف کا جملہ جہاں بولنا چاہیے وہاں بھی ان کی زبان سے نہیں نکلتا۔ یہ شریعت کی نظر میں پسندیدہ طرز عمل نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جن کا کام یہی ہوتا ہے کہ بس ان سے اگر کوئی دنیا میں ان کو اگر کوئی کام آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ ان سے کسی کی تعریف کروا لو، اس میں پھر جھوٹ سچ ادھر ادھر کی باتیں جو ملانی ہے وہ پھر جو قلابیں ملاتے ہیں اور جو بندے کو آسمان پہ پہنچاتے ہیں، تو بندہ بھول جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چھت پہ چڑھا کے سیڑھی اتار دیں، بھئی آپ نے اس کو اتنا چڑھا دیا، آپ ایسے ہیں، فلانے فلانے فلانے، اور یہ ہر طرح کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ شاگرد اپنے استادوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، مرید اپنے پیروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے بڑوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہر جگہ یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اس میں شریعت نے ایک حد رکھی ہے کہ بالکل اس معاملے میں کنجوس ہونا اور بہت زیادہ مبالغہ آرائی کرنا، یہ دونوں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نا کہ بھائی کسی کو ایک جائز خوشی فراہم کرنا حدیث شریف میں آتا ہے نا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی نیا لباس پہنتا ہے، نئے جوتے پہنتا ہے، نئی گاڑی خریدی ہے، نیا گھر خریدا ہے، کوئی بھی ایسی نئی چیز ہے اس کے پاس، تو اس کو مبارکباد دینی چاہیے۔ اب جب آپ اس کو مبارکباد دیں گے تو وہ اس کو لگے گا کہ یار میں نے کپڑے پہنے، میرے یہ کپڑے اس کو اچھے لگے، یا میری یہ گاڑی اس کو اچھی لگی، یا میرا یہ موبائل اس کو اچھا لگا، تو جب آپ اس کو کہیں گے مبارک ہو، اس کو خوشی ہوگی۔ تو یہ خوشی اس کو پہنچانا یہ مستحب عمل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو نضرہ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کوئی نیا لباس پہنتا تھا تو صحابہ اکرام ایک دوسرے کو یہ دعا دیا کرتے تھے، تبلی ویخلف اللہ، کہ اللہ کرے کہ آپ اس کو استعمال کر کے پرانا کریں، اور جب یہ پرانا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کی جگہ اور آپ کو عطا کرے۔ کتنی اچھی دعا ہے۔ اب جب آپ کسی کے اچھا لباس دیکھ کر، اچھے کپڑے دیکھ کر، اچھے جوتے، اچھی گاڑی، اچھا موبائل دیکھ کر اس کو یہ دعا دیں کہ بھائی اللہ کرے آپ اس کو استعمال کر کے پرانا کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس سے اچھا دے، اس کو یہ لگے گا کہ میرے اس نئے کپڑوں کو، نئے جوتوں کو، نئی گاڑی کو، نئے موبائل کو اس نے نوٹس کیا، اٹ مینس کہ یہ مجھے امپورٹنس دیتا ہے۔ اس سے یہ لگے گا کہ یہ آدمی مجھے اہمیت دیتا ہے، اس کا مجھ پہ نظر ہے۔ تو جب آپ یہ اہمیت اس کو دیں گے، اس کو خوشی ہوگی، اور اس سے آپ کا جو باہمی تعلق ہے وہ بہتر ہوگا۔ اور ظاہر شریعت یہی چاہتی ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں جو تعلق ہو وہ محبت کا ہونا چاہیے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں ایک دوسرے کو یہ مبارکباد دیا کرتے تھے ان الفاظ کے ساتھ۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر کسی کی تعریف کرنا، کسی کو مبارکباد دینا، تاکہ اس کو یہ لگے کہ بھائی یہ مجھے امپورٹنس دیتا ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہی معاملہ استادوں کو شاگردوں کے ساتھ کرنا چاہیے، یہی معاملہ شیخ کو اپنے مریدوں کے ساتھ کرنا چاہیے، یہی معاملہ والدین کو اولاد کے ساتھ کرنا چاہیے، اور وائس ورثہ کہ اولاد والدین کے ساتھ، شاگرد استاد کے ساتھ، مرید پیر کے ساتھ، چھوٹا بڑے کے ساتھ، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے لے کے چلنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کوئی آدمی اگر کسی فن میں ماہر ہے، اس کو کوئی ہنر آتا ہے، کوئی سکل، کوئی اچھا کام اس نے سیکھا ہے، وہ کوئی اچھا
معاشرے میں کوئی پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے، وہ کسی بھی فیلڈ کے اندر ہے، تو اس میں اس کی تعریف کرنا کہ بھائی یہ اس معاملے میں یا اس فیلڈ میں یا اس شعبے میں یہ آدمی بہت اچھا کام کر رہا ہے، اور آپ لوگوں کو کہیں کہ بھائی یہ اچھا کام کر رہا ہے، آپ بھی اس سے سیکھنے کی کوشش کریں، ظاہر ہے کہ یہ بھی اس کی تعریف ہے، یہ بھی ایک مستحب اور سنت عمل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کے سامنے کسی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی، تذکرہ آیا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے کہ عبداللہ ابن مسعود سے مجھے اس وقت سے محبت ہو گئی ہے جب سے میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد سنا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا، خذوا القرآن من اربعۃ من عبداللہ ابن مسعود وسالم مولا ابی حذیفہ ومعاذ ابن جبل وابی ابن کعب، آپ نے فرمایا قرآن 4 لوگوں سے حاصل کرو، خذوا القرآن من اربعۃ، 4 لوگوں سے قرآن حاصل کرو، عبداللہ ابن مسعود، سالم مولا ابی حذیفہ، معاذ ابن جبل اور ابی ابن کعب۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ان کی تعریف ہے ان 4 صحابہ کی کہ بھائی ان 4 صحابہ کو قرآن میں بہت مہارت حاصل ہے، آپ نے اگر قرآن کی تجوید، قرات، تلفظ قرآن سیکھنا ہے تو ان صحابہ سے سیکھیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی ایسا ٹیلنٹ، کوئی ایسی اسکل، کوئی ایسی صلاحیت ہے، سیرت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اس کی تعریف کرنی چاہیے، لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ اور ضمناً اس میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ ہر آدمی قرآن کا ماہر ہو سکتا ہے، ہر آدمی قرآن کا ماہر ہو سکتا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور نے صحابہ کرام کو بھی یہ بتایا کہ تم میں قرآن کے تلفظ، قرات اور تجوید کے جو ماہرین ہیں وہ یہ 4 صحابہ ہیں، لہٰذا اگر تم نے قرآن سیکھنا ہے تو ان سے سیکھیں۔ تو جب صحابہ کرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا کہ ان 4 صحابہ سے قرآن سیکھیں، اس کا مطلب سارے صحابہ کرام کو قرآن میں وہ مہارت حاصل نہیں تھی جو ان 4 صحابہ کو حاصل تھی۔ اس سے ان لوگوں کا وہ نظریہ، وہ جو ایک بات کی جاتی ہے کہ بھائی ہر آدمی کو قرآن میں اعلیٰ درجے کی مہارت ہونی چاہیے، اس پر میں وقتاً فوقتاً بات کرتا رہتا ہوں، ظاہر ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، اور اس حدیث سے بھی اس کی پوری وضاحت ہو جاتی ہے کہ شریعت کا مزاج اور اسلام کا اور سیرت کا مزاج کیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مختلف مواقع پر صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی کرنا ثابت ہے۔ جنگوں میں، غزوات کے موقع پر جو صحابہ اچھا پرفارم کرتے تھے، جب ہم غزوات کی طرف بڑھیں گے وہاں میں آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتا رہوں گا کہ دیکھیں یہاں آپ نے صحابی کی تعریف کی، یہاں صحابی کی تعریف کی۔ یہ خطبے میں جو ہم سن رہے ہوتے ہیں، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی، یہ سارا کیا؟ یہ تعریف ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی، حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی، حضرت علی کی تعریف ہے۔ آپ نے فرمایا اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، کہ حلال اور حرام کے سب سے ماہر عالم معاذ بن جبل ہیں۔ اعلمہم بالفرائض زید، آپ نے فرمایا کہ فرائض اور میراث کے مسائل کے سب سے بڑے عالم اور مفتی وہ حضرت زید ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں، ان کا تعارف بھی کروا رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں انسان کو اتنا کنجوس نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک آدمی ایک اچھا کام کر رہا ہے، اس کو کسی کام میں مہارت ہے، تو اس کی تعریف کرتے ہوئے انسان کو موت نہیں آنی چاہیے، بلکہ کھلے دل سے اس کی تعریف کرنی چاہیے، اور اس سے بھی معاشرے میں باہم محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب آپ اس کے کسی اسکل کا، اس کے ہنر کا، اس کے فن کا، اس کے علم کا اعتراف کریں گے، اس کو ایڈمٹ کریں گے، تو اس کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی، اور اسلام یہی چاہتا ہے کہ معاشرے میں یہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طرز عمل ہمارے سامنے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس ایک اسکل تھی، وہ اچھا بولتے تھے، بہت ایلوکینسی کے ساتھ، بہت فصاحت کے ساتھ، بہت اچھے طریقے سے بولنا جانتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، کہ اللہ میرے جو بھائی ہیں ہارون یہ مجھ سے زیادہ اچھی گفتگو کرتے ہیں، آپ ان کو بھی رسول بنا دیجیے۔ اللہ نے ان کو رسول بنا دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اعتراف کر رہے ہیں اپنے بھائی کی فصاحت کا، کہ بہت ایلوکوینٹ، بہت زیادہ فصاحت سے گفتگو کرتے ہیں۔ شیطان کو جب اللہ نے کہا حضرت آدم کے سامنے سجدہ کریں، شیطان نے حضرت آدم کی خوبی اور کمال کو ماننے سے انکار کر کے کہا انا خیر منہ، کہ میں بہتر ہوں، یہ تو مجھ سے بہتر نہیں ہے۔ تو شیطان کا طریقہ ہے دوسرے کی خوبی کا انکار کرنا، انبیاء کا طریقہ ہے دوسرے کی خوبی، اس کی اسکل، اس کی ہنر، اس کی صلاحیت کا اعتراف کرنا۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں شیطان کے راستے پر ہیں یا انبیاء کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ سیرت کا ایک بہت اہم میسج جو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اسی میں ایک اور سیرت کا ایک واقعہ کہ آپ سے کوئی اچھا سوال کرتا ہے، کوئی اچھی بات کرتا ہے،
تو آپ اس کی تعریف کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, حدیث صحیح حدیث میں ہے, اس کا حوالہ بھی آپ کے سامنے ظاہر ہے آ جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ سوال کیا, یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ, قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سعادت کس کو ملے گی؟ یعنی سب سے زیادہ سعادت مند تو وہ ہوگا جس کی قیامت کے دن ہمارے آقا و مولا ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں گے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سعادت مند ہوگا جس کو آپ کی شفاعت ملے گی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی. اس سوال پر آپ نے فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول من, اے ابو ہریرہ مجھے پتا تھا کہ تم سے پہلے یہ سوال مجھ سے کوئی نہیں کرے گا. کیوں؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث, اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ تمہیں احادیث میں کتنی دلچسپی, میں تمہاری دلچسپی کو جانتا ہوں, مجھے پتا تھا کہ یہ سوال تم ہی کرو گے. یہ کیا ہو رہی ہے؟ تعریف ہو رہی ہے کہ آپ نے اچھا سوال کیا اور مجھے پتا تھا کہ یہ سوال تم کرو گے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کے ساتھ محبت, میرے اور آپ کے ساتھ محبت ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے پیغمبر کا تعارف ہمیں نہیں ہے, اپنے پیغمبر کی سیرت ہم نہیں پڑھتے, لیکن اس پیغمبر نے ہم میں سے ہر ایک کی فکر کی ہے. آپ نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی. آپ نے فرمایا میری شفاعت کی سعادت قیامت کے دن ہر اس شخص کو, میرے ہر اس امتی کو حاصل ہوگی جس نے دل سے ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. سبحان اللہ, کیا محبت ہے, کیا شفقت ہے امت کے ساتھ, کیا تعلق ہے, کیا درد ہے امت کے لیے. لیکن آج اسی امت نے اپنے اس پیغمبر کو بھلا دیا ہے, اس پیغمبر کی سیرت اس امت کو نہیں معلوم. کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا کہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا. جو جمال روح حیات تھا, جو دلیل نقش حیات تھا, اسی راہ گزر کے نقوش پا کو مسافروں نے مٹا دیا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت سے محبت ہے. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تو پڑھ لیں, آپ کی سنت تو پڑھ لیں. پڑھیں گے تو عمل کی توفیق ہوگی, سنیں گے تو عمل کی توفیق ہوگی. کوشش کریں سب کو جوڑیں سیرت سے, پڑھنے پڑھانے سے, سننے سنانے سے. یہ جو محنت ہو رہی ہے اس کو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں, اور کیا پتہ یہی ہماری شفاعت کا ذریعہ بن جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی. ظاہر ہے یہ تعریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ایک اچھی بات کرنے پر. اس کا مطلب کوئی اچھی بات کرے, اچھا سوال کرے, اچھے طریقے سے کوئی بیان ڈیلیور کرے, کوئی اچھی گفتگو کرے. بعض لوگ اسی میں یہ بات بھی داخل ہوتی ہے نا, آپ کوئی اچھا لیکچر سن رہے ہیں, اچھا بیان سن رہے ہیں, اچھی بات سن رہے ہیں, تو بھائی آپ اس پہ کمنٹ کیوں نہیں کرتے کہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی آپ نے, مجھے اس سے فائدہ ہوا, اور جناب مجھے اس کورس سے فائدہ ہو رہا ہے, مجھے اس بیان سے فائدہ ہو رہا ہے, آپ کی اس بات سے مجھے یہ چیز سیکھنے کو ملی, آپ کے اس بیان سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عمل کی توفیق دی. بھائی یہ لکھیں نا, یہ بولیں. جب آپ بولیں گے سامنے والے کو یہ اندازہ ہوگا کہ بھائی مجھے کیا مزید کرنا چاہیے, کیا مشورہ ملا, کیا تجویز ملی, اس سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. جو الٹے سیدھے کمنٹ کرنے والے ہیں, جو گالیاں دینے والے ہیں, وہ تو ایکٹیو ہوتے ہیں, دبا کے گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں, برا بلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, بدتمیزی بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور جن کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے وہ گنے بن کے بیٹھے ہوتے ہیں خاموشی سے, کوئی ایک لفظ ان کے منہ سے نکلتا نہیں ہے. اس میں بھی اعتدال. ایک تو ہوتا ہے نا کہ مبالغہ آ رہی, جو جسے میں بتا رہا ہوں یہ سارا سیرت ہے, یہ ہمیں سیکھنا چاہیے. میں جب یہ بات کرتا ہوں کہ بھائی سیرت سے ہمیں سیکھنا چاہیے, فیس بک کیسے استعمال کریں, یوٹیوب کیسے استعمال کریں, تو لوگ کہتے ہیں یار سیرت سے ہمیں کیسے ملتا ہے. یہ ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کہاں کمنٹ کرنا ہے اور کیسے کمنٹ کرنا ہے, اور کوئی اچھی چیز, اچھی بات سننے کو ملے تو کیا کمنٹ کرنا چاہیے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تعریف کی, حضرت خدیجہ نے صرف تعریف نہیں کی, وجہ بھی بتائی. حضرت خدیجہ نے فرمایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا, رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق وتکسب المعدوم. دلائل بھی بتائے, وجوہات بھی ذکر کی, ریزنز بھی بتائیں. تو جب کسی کو تسلی دینی ہو, کسی کی کوئی حوصلہ افزائی کرنی ہو,
تو ساتھ وجہ بھی بتا دیں کہ بھائی مجھے یہ چیز، مثلا مجھے اس چیز سے یہ فائدہ ہوا، یہ فائدہ ہوا، یہ فائدہ ہوا، یہ فائدہ ہوا، آپ کا یہ طریقہ درست ہے، اس لیے درست ہے، اس لیے درست ہے، اس لیے درست ہے، آپ پریشان نہ ہو، آپ ٹینشن نہ لیں، اس لیے کہ آپ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جب آپ، یہ کمیونیکیشن سکلز ہیں سیرت سے ہمیں، قرآن حدیث تو ظاہر ہے سارا کمیونیکیشن ہے، اللہ کی کمیونیکیشن ہے بندے کے ساتھ، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیونیکیشن ہے اس امت کے ساتھ۔ سیرت اور سنت سے جو ہمیں کمیونیکیشن سکل سیکھنے کو ملتے ہیں، یہ کہیں اور سے سیکھنے کو نہیں مل سکتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور وزڈم کے ساتھ لوگوں کو بلائیں، اور اچھے طریقے سے، پولائٹ طریقے سے، خوبصورت طریقے سے، پیار بھرے طریقے سے لوگوں کو دین کی طرف بلائیں۔ اگر کسی سے مکالمہ کرنا ہے، ڈیبیٹ کرنی ہے، مباحثہ کرنا ہے، گفتگو کرنی ہے، ڈائلاگ کرنا ہے، ڈسکشن کرنی ہے، وہ بھی بڑے طریقے اور سلیقے سے کریں۔ یہ قرآن ہمیں کمیونیکیشن سکل سکھا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کمیونیکیشن سکل سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ یہ کمیونیکیشن سکل اپنے بچوں کو سکھائیں۔ آپ کے بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ، بعض بچے ہوتے ہیں ان میں بالکل کانفیڈنس نہیں ہوتا، وہ ہر بات میں شرما رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو بتائیں بیٹا آپ کوئی مثلا گھر میں کھانا اچھا پکائے، بچوں کو اس چیز کا عادی بنائیں کہ وہ بتائیں ماشاءاللہ اچھا کھانا پکائے۔ اگر کھانا ان کو سمجھ نہیں آ رہا تو اس کی عادت نہ ڈلوائیں کہ وہ کہیں کہ کھانا صحیح نہیں بنا، یہ عادت نہ ڈلوائیں، لیکن اگر اچھا بنا ہے تو ان کو کہیں کہ کوئی ایسا جملہ جس سے کسی والدہ کی، گھر والوں کی، بہن کی حوصلہ افزائی ہو جائے، ایسا منہ کبھی کہیں پھوٹ لیا کریں منہ سے، کبھی زبان سے نکال لیا کریں ایسی بات، اس کا بچوں کو عادی بنائیں۔ کوئی اچھی چیز، بعض بچے بالکل کانفیڈنس لیس ہوتے ہیں، کوئی کانفیڈنس ان میں نہیں ہوتا، بہت زیادہ شائع، اور بعض اوور کانفیڈنس ہوتے ہیں، جو بات نہیں کرنے کی ہوتی وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں جیسے میں بتا رہا ہوں کہ جو اعتدال ہونا چاہیے، اس طرح کا اعتدال پیدا کرنے کی بچوں کی تربیت جب کریں اس طریقے سے کرنی چاہیے۔ تو یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا حصہ ہے، میں تو یہ مختصراً کچھ چیزیں ذکر کر رہا ہوں، اگر صرف اس ایک موضوع پہ بات کروں تو یہ 3-4 گھنٹے اس پہ آپ قرآن حدیث اور سیرت کے واقعات کی روشنی میں تفصیلی بحث کر سکتے ہیں، لیکن میں ایک شریعت کا پرسپیکٹو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ دماغ میں ہمارے اتر جائے یہ بات کہ اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ دیکھیں ایک ایک چیز سیرت سے ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے، آپ مجھے بتائیں نا یہ کتنی بہترین تعلیم ہے، ایسی تعلیم ہے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں، بہترین اتھینٹک چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، یہ ہمیں دنیا میں بھی کام آئیں گی، آخرت میں بھی کام آئیں گی۔ تو سیرت پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ یہی میں کہتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں یہ بتانے کے لیے کہ سیرت کتنی اہم چیز ہے، سیرت کا پڑھنا کتنا اہم ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ایک بیان میں یا ایک گفتگو کرتے ہوئے انسان کیسے کسی کو بتا سکتا ہے کہ بھائی یہ بہت اہم ہے۔ اب جب ہم نے یہ بات کی کہ بھائی جائز تعریف، حوصلہ افزائی، تسلی دینی چاہیے، جو دوسری ایکسٹریم ہے میں اس کے بارے میں بھی سیرت کا بتا دیتا ہوں۔ بعض لوگوں کا جو مزاج ہوتا ہے جھوٹی تعریف کرنے کا، حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبرت خیانتا ان تحدث اخاک حدیثا هو لك به مصدق وانت به کاذب، سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے بات کرو جس میں وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہے اور تم جھوٹ بول رہے ہو، یعنی وہ تم پہ اعتماد کر رہا ہے، یقین کر رہا ہے کہ یار یہ بول رہا ہے تو ٹھیک ہی بول رہا ہوگا۔ وہ کسی نے لکھا تھا، ہمارے بڑوں میں سے کسی نے لکھا ہے کہ انسان، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا غالباً کہ اپنی تعریف ایسی چیز ہے کہ جو جھوٹی بھی ہو نا تو اچھی لگتی ہے، یعنی مثال کے طور پر آپ کی کوئی تعریف کر رہا ہے اور ایسی تعریف کر رہا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ 100% جھوٹ بول رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب آپ کو اپنے بارے میں جو علم حاصل ہے وہ 100% یقینی ہے، اور سامنے والے بندے کو آپ کے بارے میں جو علم ہے وہ یقینی، ظاہر ہے وہ تو دوسرا بندہ ہے نا، آپ اپنے آپ کو زیادہ بہتر جانتے ہیں یا سامنے والا بہتر جانتا ہے؟ اب آپ کو پتا ہے کہ مجھ میں یہ کوالٹی نہیں ہے لیکن وہ آپ کی تعریف کر رہا ہے، تو انسان اپنے اس یقینی علم کو چھوڑ کر دوسرے کا جو ڈاؤٹ فل علم ہے اس پہ اعتماد کر لیتا ہے۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ جب ڈاؤٹ فل نالج اور بالکل کنفرم نالج آپ کے پاس ہو تو آپ کس کو اڈاپٹ کریں گے؟
بھائی میرے پاس کنفرم علم ہے، آپ تو ویسے ہی اوپر کی بات کر رہے ہیں، لیکن انسان اپنے اس یقینی علم کو چھوڑ کر اس کی غلط بات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ ہمارے استاذ محترم ہمیں فرمایا کرتے تھے اکثر کہ بھائی جب آپ علم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کے بعد اپنے علاقوں میں جاتے ہیں، گاؤں جاتے ہیں، جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں جب جاتے ہیں تو کوئی کہتا ہے مفتی صاحب، کوئی کہتا ہے عالم مولانا صاحب، کوئی کہتا ہے قاری صاحب، کوئی کہتا ہے شیخ صاحب، کوئی کہتا ہے حافظ صاحب۔ جب اتنے لوگ یہ ساری باتیں کرتے ہیں تو بندہ کہتا ہے یار میں کچھ تو ہوں، یہ سارے لوگ غلط تو نہیں ہو سکتے، کوئی مفتی صاحب بول رہا ہے، کوئی مولانا صاحب بول رہا ہے، کوئی حافظ صاحب، کوئی قاری، کچھ تو ہوں، کوئی حاجی صاحب بول رہا ہے۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی جھوٹی تعریفوں سے انسان اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے جھوٹ بول رہا ہے، پھر بھی یقین کر لیتا ہے کہ نہیں سچ بول رہا ہوگا۔ تو بھائی انسان کو اتنا بے وقوف نہیں ہونا چاہیے، اگر ایسی کوئی جھوٹی تعریف کر رہا ہے اس کو روکنا چاہیے، شریعت کا یہ مزاج ہے۔ مطلب سچی تعریف میں اگر کوئی مبالغہ کر رہا ہے اس کو بھی روکنا چاہیے، جھوٹی تعریف والے کو تو بولنے کی اجازت ہی نہیں دینی چاہیے۔ سچی تعریف اگر کر رہا ہو نا، سچی تعریف شریعت کا حکم ہے، لیکن اگر وہ اس میں مبالغہ آرائی کر رہا ہے یا اس میں اندیشہ ہے کہ یہ اتنی تعریف کر رہا ہے کہ سامنے والے میں تکبر آ جائے گا، ایروگنس آ جائے گا، عجب آ جائے گا، اس کو وہیں روک دینا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دوسرے شخص کی تعریف کی، یعنی وہ شخص بھی موجود تھا، اس کی تعریف کرنے لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قطعت عنق صاحبک، تم نے اپنے بھائی کی، اپنے دوست کی گردن توڑ دی۔ قطعت عنق صاحبک، تم نے اپنے بھائی کی گردن توڑ دی۔ بار بار آپ یہ فرماتے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا ویلک، افسوس کی بات ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی نے اپنے بھائی کی خواہ مخواہ تعریف کرنی ہی ہے تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ احسبہ کذا واللہ حسیبہ، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا ہے، بالکل 100% شورٹی کے ساتھ، یقین کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ کہ نہیں وہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میری دانست کے مطابق، میرے اوپینین کے مطابق، میری نالج کے مطابق وہ آدمی اچھا ہے، یا اس میں یہ کوالٹی ہے یا یہ خوبی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کہا کریں احسبہ کذا، میں اس کو یوں سمجھتا ہوں، واللہ حسیبہ، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ ولا ازکی علی اللہ احدا، اور میں اللہ کے سامنے کسی کو بے عیب نہیں ثابت کر سکتا، یعنی اگر اس میں کوئی خامی ہے، کوئی غلطی ہے، کوئی فالٹ ہے، تو میں اللہ کے سامنے تو نہیں ثابت کر سکتا کہ نہیں یا اللہ یہ اس میں فالٹ نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے یا میں بہتر جانتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تعریف کرنی ہے تو یہ لفظ ساتھ کہہ دیا کریں کہ میرا خیال یہ ہے، میری نالج، میری انفارمیشن کے مطابق یہ بندہ ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے بالکل بے محابہ، بالکل لمٹ لیس ہو کر جو منہ میں آئے کسی کی تعریف میں بولتے چلے جانا، یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تعریف بھی وہ شخص اس وقت کرے اگر وہ اس کے حال کو جانتا ہو، اگر جانتا نہیں ہے تو جانے بغیر ویسے ہی تعریفیں شروع کر دینا، یہ شریعت کی نظر میں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نا ان کی بہت زیادہ تعریفیں شروع کر دی، بہت تعریفوں پہ تعریفیں کیے جا رہے ہیں۔ وہاں حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت مقداد ابن الاسود بہت سینئر صحابی ہیں، السابقون الاولون میں سے، جو بالکل ابتدا میں مسلمان ہوئے تھے صحابہ۔ تو یہ ان کا جسم بھاری تھا، تو یہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھے اور ریت مٹی اٹھا کر، کنکریاں اٹھا کر اس آدمی کے منہ پہ ڈالنے لگے۔ بھری صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو لوگ حیران ہو گئے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اذا رأیتم المداحین فاحثوا فی وجوہہم التراب، کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو تعریف میں مبالغہ کر رہے ہیں، ایگزیجریشن کر رہے ہیں، بہت زیادہ تعریفوں کے پل باندھتے چلے جا رہے ہیں، ان کے منہ میں مٹی پھینک دیا کرو۔ تو جو آدمی بہت زیادہ مبالغہ آرائی کر رہا ہو، ایسے آدمی کو تعریف سے منع کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے منہ پہ کر رہا ہے آپ خود منع کریں اس کو، اور اگر کوئی منہ پہ نہیں کر رہا، وہ یہ حدیث سن رہا ہے، یہ سیرت کا یہ واقعہ سن رہا ہے، اس کو خود اپنے اخلاق اور کردار ایسا بنانا چاہیے کہ وہ اس پر کوئی آبجیکشن شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے، سیرت کے پوائنٹ آف ویو سے نہ ہوتا ہو۔ میں نے شروع میں تفصیل بتا چکا ہوں کہ کسی کی تعریف کرنی ہے تو کیسے کی جائے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نا، چاپلوسی کا، چمچگیری کا، مکھن لگانے کا، اور جناب ویسے ہی بلا وجہ کسی کو چڑھانے کا کہ آپ تو ایسے ہیں اور آپ تو ویسے ہیں، یہ جو مسکا پالش لگانے کا جو اسلوب ہے،
یہ شریعت کی نظر میں بالکل پسندیدہ نہیں. یہ آپ یہ سمجھیں کہ کامیابی حاصل کرنے کا شارٹ کٹ ہے. جیسے ہمارے لوگوں کے مزاج ہے نا, ہر چیز میں شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں. کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ کسی ادارے میں, کسی محکمے میں, کسی شعبے میں ہے تو وہ اس طریقے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ بس مکھن لگاتے جاؤ, آگے بڑھتے چلے جاؤ. یہ جو طرز عمل ہے یہ شریعت کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ, اور یہ اس قابل ہے کہ یعنی یہ ایسا عمل ہے, ایسا آدمی اس قابل ہے کہ اس کے منہ پہ مٹی ماری جائے. یہ شریعت کی نظر میں اس کی قباحت ہے اور اس کی برائی ہے کہ یہ کتنا برا اور کتنا قبیح عمل ہے. ایک اور اہم بات جو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتی ہے غار حرا کے اس واقعے سے, پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تسلی دی, اور بہت زیادہ اہم ہے, ایک اہم سوشل رول ہے, ایک معاشرتی اصول ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, کہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. اور آگے انہوں نے جو اعمال گنوائے, انک لتصل الرحم, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, تحمل الکل, جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں, تکسب المعدوم, جو کما نہیں سکتا اس کو کما کے دیتے ہیں, تعین علی نوائب الحق, کسی پہ کوئی آسمانی آفت آ جائے اس کی مدد کرتے ہیں, حق کی وجہ سے کسی پر کوئی مشکل آئے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, تصدق الحدیث, سچ بات کرتے ہیں. یہ سارے کاموں کو اگر آپ جمع کریں تو ان میں آپ دیکھیں, ان میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ ذکر کرتے ہیں, آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ عبادت کرتے ہیں, آپ وغیرہ وغیرہ. ان میں سارے وہ کام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گنوائے جس کا تعلق انسانوں کے ساتھ تھا, ہیومن بینگ کے ساتھ تھا, معاشرے کے ساتھ تھا. سارے وہ کام ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی نظر میں اس کی اہمیت کتنی ہے کہ آپ دوسرے انسانوں کے کام آئیں, معاشرے کے کام آئیں, اور جو کامن انٹرسٹ کی چیزیں ہیں اس کو پرسنل انٹرسٹ پر ترجیح دیں, اجتماعی مفادات کو ترجیح دیں اپنے ذاتی مفادات پر, اپنے ملک کے, قوم کے, امت کے, انسانیت کے مفادات کو مقدم رکھیں, اس کو پرائرٹی دیں, اور اپنے ذاتی مفادات کو, اپنے نجی مفادات کو, اپنے پرسنل انٹرسٹ کو دبائیں, دوسروں کے کام آئیں. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اللہ تعالیٰ کو ایسا آدمی پسند ہے جو دوسروں کے کام آتا ہو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ فرمایا, اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ وہ دوسرے انسانوں کے کام آتا ہو, ایسے انسان کو اللہ دنیا میں بھی رسوا نہیں کرتا, آخرت میں بھی رسوا نہیں کرتا. اور اس کی وضاحت ہمیں دوسری احادیث سے بھی سیکھنے کو ملتی ہے اور سمجھ میں آتی ہے اس کی کتنی اہمیت ہے. ایک حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَنْ أَسْعَى فِي حَاجَةِ أَخِي احب الی من ان اعتکف فی مسجدی شہرن, کہ میں اپنے بھائی کے کسی کام کے لیے اس کے ساتھ چل کر جاؤں, یہ عمل مجھے اپنی مسجد یعنی مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کرنے سے زیادہ پسند ہے. نہیں ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس کوئی آدمی آتا ہے کہ یار ایک فون کر دیں, میرا کام ہو جائے گا, تھوڑا میرے ساتھ چل لیں, آپ کے جانے سے میرا یہ کام ہو جائے گا, ایک سائن کر دیں یار میرا کام ہو جائے گا, یہ ڈاکومنٹ اٹیسٹ کر دیں. آپ نے فرمایا یہ عمل مجھے مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ پسند. اس کا کیا مطلب؟ آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی میں کسی عمل کی فضیلت یعنی 1 50,000 کے برابر ہو جاتا ہے. تو جب 1 50,000 کے برابر ہو جاتا ہے, پھر مسجد نبوی میں اعتکاف, پھر وہ اعتکاف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہو, تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تو 1 لمحے کا اعتکاف کتنی فضیلت والا ہے, تو 1 مہینے کے اعتکاف کی کتنی فضیلت ہوگی. آپ نے فرمایا اس سے زیادہ مجھے یہ عبادت, یہ عمل پسند ہے کہ میں کسی کے ساتھ اس کے کام کے لیے چلا جاؤں. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ سے اگر کسی کا کوئی جائز کام وابستہ ہے اور آپ کر سکتے ہیں اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے, اپنی لمٹ میں رہتے ہوئے, ظاہر انسان انلمیٹڈ کام تو نہیں کر سکتا, لیکن اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں, تو کبھی اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے. کسی کے ساتھ چلنا پڑے تھوڑی دیر چل لیں, اس کو عبادت سمجھیں, اس کو دین سمجھیں, اس کو اسلام سمجھیں. اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, یہی سیرت سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صنائع المعروف تقی مصارع السوء والآفات والبلیات, اچھے کام انسان کو بری موت سے بھی بچاتے ہیں, آفات اور حادثات سے بھی بچاتے ہیں, اور ہلاکتوں سے بھی بچاتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ بات آ گئی نا, حضور نے خود ارشاد فرمایا صنائع المعروف تقی مصارع السوء والآفات
والہلاکات، کہ اچھے کام انسان کو بری موت سے بھی بچاتے ہیں، آفات سے بھی بچاتے ہیں اور ہلاکتوں سے بھی بچاتے ہیں۔ اور آگے آپ نے فرمایا اہل المعروف فی الدنیا ہم اہل المعروف فی الآخرہ، کہ جو دنیا میں اچھے کام کرنے والے ہیں وہی آخرت میں اچھے انجام کے مستحق ہوں گے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو اچھے کام یعنی دنیا میں کسی کے کام آتے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں بھی آفات اور حادثات سے بچائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل کر دے گا۔ کتنا بڑا عمل ہے یہ۔ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جو کسی مومن سے دنیا کی ایک تکلیف دور کرے گا اللہ اس سے قیامت کی تکلیف دور کرے گا۔ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کرے گا۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کی خامی اور عیب پہ پردہ ڈالے گا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی خامیوں کو چھپائے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک انسان اپنے دوسرے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ کتنے فضائل ہیں اس کے، کتنی اہمیت ہے دوسروں کے کام آنے کے۔ اس لیے جو ہمارے ہاں نیکی کے معیارات ہیں، بزرگی کے معیارات ہیں، وہ ہم نے سیٹ کر دیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ میں نے 10 حج کیے ہیں، میں نے 20 حج کیے ہیں، بہت زیادہ فضیلت ہے حج کی، نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن یہ بزرگی کے اور کامیابی کے معیارات نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس پہ فوکس اس طرح کر کے بیٹھے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جن کا فوکس ہے نمازوں پر، کہ بھائی نمازیں پڑھو، بس عبادت پر۔ کچھ لوگ ہیں جن کا فوکس ہے صرف مخلوق کی خدمت پر، کہ بس خدمت کرو، نماز وماز یہ اتنی اہم نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ بہت اہم ہیں۔ نماز پڑھ کے مخلوق خدا کی خدمت کو ہلکا سمجھنا یہ بھی غلط، اور مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہوئے نماز اور عبادات کو ہلکا سمجھنا یہ بھی شریعت کی نظر یہ بھی لازم ہے، یہ بھی لازم ہے۔ ان دونوں کو جمع کریں گے تو یہ اسلام کہلائے گا۔ تو بعض لوگوں کی نظر میں اہمیت ہے عبادات کی، مخلوق کی خدمت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی نظر میں اس کی اہمیت ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اب جو صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق بنا کے رکھنا ہے۔ اب ہر آدمی کہتا ہے نا میرے رزق میں برکت ہو، میری عمر میں برکت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ او ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کریں۔ کتنی وضاحت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نسخہ بتا دیا۔ اور آپ کو کیا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے رزق میں برکت ہو، عمر میں برکت ہو؟ رشتہ داروں کا خیال رکھنا، ان پہ خرچ کرنا، ان کا جناب وہ بہنیں ہیں، بھائی ہیں، چچا ہے، ماموں ہیں، خالہ ہے، جو رشتہ دار ہیں ان پہ خرچ کریں، ان کا خیال رکھیں، ان سے ملیں، ان کی کڑوی کسیلی برداشت کریں۔ وہ رشتہ نہیں جوڑتے، آپ جوڑنے کی کوشش کریں۔ آپ کے رزق میں بھی اللہ برکت دے گا۔ آپ کو تھوڑی دیر تکلیف ہوگی اگر کوئی آپ کے احسان کا بدلہ برائی سے دے گا، لیکن قرآن نے تو ہمیں یہی کہا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ قرآن کریم میں اچھے مومنین کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، ایک صفت ان میں سے یہ ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالسَّيِّئَةِ الْحَسَنَةِ، کہ وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي، صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ نہیں ہوتا جو بدلہ دے، کہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا کرے تو آپ بھی اچھا کریں، یہ تو بدلہ ہے۔ انما الواصل من اذا قطعت رحمه وصل، اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ اس سے لوگ قطع تعلق کریں، اس سے لوگ رشتے توڑیں، یہ رشتہ جوڑنے کی کوشش کریں، یہ اسلام ہے۔ اور یہ صلہ رحمی بہت بڑی عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یہ رشتہ داری معلق ہوگی، لٹکی ہوئی ہوگی، اور کہے گی یا اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اسے جوڑ، جس نے مجھے توڑا تو اسے توڑ۔ یہ قیامت کے دن شفاعت کرے گی، سفارش کرے گی، یا ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف۔ اتنی اہم چیز ہے۔ تو اس لیے رشتہ داروں کا کوشش کریں۔ ہمارے یہاں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، دور دور لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں، فاؤنڈیشنز کو دے رہے ہوں گے، اداروں کو دے رہے ہوں گے۔ اپنا بھائی مشکل میں ہے، اپنی بہن مشکل میں ہے، اپنا بھتیجا مشکل میں ہے، اپنا چچا ماموں وہ مشکل میں، اس کی مدد نہیں کر رہے ہوتے۔ حالانکہ آپ رشتہ دار کی حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کسی رشتہ دار کی مدد کریں گے آپ کو 2 اجر ملیں گے، ایک تو صدقے کا اجر ملے گا، ایک صلہ رحمی کا اجر ملے گا۔ کسی عام آدمی کو صدقہ دیں گے 1 ثواب ملے گا،
صدقے کا ثواب ملے گا، رشتہ دار کو دیں گے 2 ثواب ملیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ زکوٰۃ کے کچھ اصول ہیں، زکوٰۃ آپ والدین کو نہیں دے سکتے، اولاد کو نہیں دے سکتے، لیکن بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں، اس کی پھر تفصیل ہے، وہ آپ جب کوئی مسئلہ ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس کا بہرحال اہتمام کرنا چاہیے۔ اور غار حرا کا یہ جو پورا واقعہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تسلی دی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طرز عمل تھا، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضور کی پرورش کی تھی حضرت علی کی والدہ، ان کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا رویہ تھا، اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ تھا، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا کیا رویہ تھا، اپنی رضائی بہن کے ساتھ آپ کا کیا رویہ تھا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا رویہ تھا، آپ ذرا دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو یہ بہت زیادہ اہم چیز ہے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ایک صفت یہ بتائی، تحمل الکل، کہ جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ وہ عورت جس کا شوہر نہ ہو، یعنی اس کے شوہر کا یا انتقال ہو گیا ہو یا اس کو طلاق ہو گئی ہو، کوئی بھی ایسی عورت جس کا شوہر نہ ہو، اس کے لیے محنت کر کے کمانے والا، اس پہ خرچ کرنے والا، اور کسی مسکین کے لیے کوشش کر کے کما کے خرچ کرنے والا، اس کا درجہ اللہ کی نظر میں ایسا ہے گویا اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو، مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ اللہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ اور راوی کہتے ہیں کہ احسبہ قال، کہ مجھے گمان ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ القائم کالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر، اللہ کی نظر میں یہ اس شخص کی طرح ہے جو ہمیشہ ہر رات کو تہجد پڑھتا ہو اور کسی رات ناغہ نہ کرتا ہو، چھٹی نہ کرتا ہو تہجد کی، اور اللہ کی نظر میں یہ آدمی اس شخص کی طرح ہے جو مسلسل روزے رکھتا ہو، اور کبھی کوئی بھی دن اس کی زندگی میں ایسا نہ گزرتا ہو کہ وہ روزے سے نہ ہو۔ اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا کرتے ہیں جو کسی بے شوہر، کسی ایسی عورت کی مدد کرے جس کا شوہر نہیں، یا کسی مسکین جو کما نہیں سکتا، کوئی اس کے مسائل ہیں اس کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی فضیلت اور اتنا اللہ تعالیٰ اس کو مقام عطا کرتے ہیں۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل سے ایک اور سبق بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک اچھی بیوی کیا ہوتی ہے۔ اچھی بیوی کی نشانی اور پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب شوہر مشکل میں ہو، تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہو جائے، وہ کہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں، آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہوں۔ یہ نہیں کہ جب تک شوہر کے پاس پیسہ ہے تو جناب مزے، عیش و عشرت، واہ واہ، اور جب شوہر کے پاس سے پیسہ گیا تو بیوی بھی گئی، تو جناب بیوی بھی روٹ گئی اور سب کچھ ختم۔ یہ کسی مسلمان عورت کی، کسی مسلمان بیوی کی شان نہیں ہو سکتی۔ بیوی کا تو پتہ ہی مشکل میں چلتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صاحبزادیاں تھیں، آپ ذرا ان کی ہسٹری، تاریخ، سیرت، بایوگرافی پڑھیں۔ انہوں نے مشکل حالات میں اپنے شوہروں کے ساتھ وقت گزار کے دکھایا ہے، ہمارے لیے ایک سیرت سیٹ کی ہے، ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے۔ تو بیوی وہ ہوتی ہے جو مشکل میں ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور بیوی سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے جوڑ کے رشتے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو۔ بیوی کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے پاس شوہر آئے تو اس کو سکون محسوس ہو۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ابھی شوہر گھر میں داخل ہوا نہیں اور بیوی نے رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ تمہاری ماں نے مجھے یہ بولا، تمہاری بہن نے یہ بولا، دودھ نہیں ہے جناب، ٹماٹر نہیں ہے، آلو نہیں ہے۔ کوئی سینس، کوئی عقل، کوئی دماغ استعمال کریں۔ یہ کامن سینس کی چیزیں ہیں، اور پھر ہم مسلمان ہیں اور ہم کہتے ہیں اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ یہ سیرت ہمیں سکھاتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال نہیں کیا کہ کیا ہوا ہے آپ کو، بس خاموشی سے تسلی دی، آپ کو کمبل اڑایا، خاموش بیٹھ گئی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود سکون سے ہو گئے، آپ نے بتایا کہ بھائی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے۔ یہ مسلمان بیوی کی پہچان ہوتی ہے، مسلمان بیوی کی شناخت ہوتی ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیوی کا انتخاب کرتے ہوئے معیار کیا ہونا چاہیے، حسن و جمال، حسب نسب، پیسہ، یا اس کا اخلاق اور کردار اور خاندانی شرافت۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها
فَاصْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، کہ عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، مال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب دنیاوی سٹیٹس کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے، اخلاق و کردار کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا دیندار اخلاق و کردار والی عورت سے نکاح کر کے کامیاب ہو جاؤ، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ کامیابی کا معیار ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس واقعے کے جو ایک اور پہلو تھا جو ہم نے پڑھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی اور اس کے بعد وہ حضور کو اپنے چچا زاد اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر چلی گئیں۔ اس میں بھی ہمارے لیے کچھ میسج ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ بیوی کو کیسا ہونا چاہیے۔ ایک تو حضرت خدیجہ نے خود تسلی دی، پھر کوشش کی کہ بھائی اگر اس میں کچھ کمی رہ گئی ہو تو کسی اور ذریعے سے مزید تسلی ہو جائے گی تو میرے شوہر کو مکمل اطمینان ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک بیوی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میرے شوہر کو کس طرح سکون اور اطمینان مل سکتا ہے اور کس طرح اس کی بے چینی کی کیفیت، ٹینشن اور سٹریس کی کیفیت ختم ہو سکتی ہے۔ اگر وہ خود پورے طریقے سے سمجھتی ہے کہ میں نے پورے طریقے سے میں کامیاب نہیں ہو پائی، یا وہ یہ سمجھتی ہے کہ اور کوئی بات کرے گا تو اور تسلی ہوگی، اس کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، جب ورقہ بن نوفل کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خود جانا، ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ورقہ بن نوفل کے پاس گئے تو آپ ایک پیغمبر تھے اور ورقہ بن نوفل ایک عام شخص تھے، لیکن وہ عیسائی عالم تھے، نصرانی تھے، انجیل کا علم رکھتے تھے۔ اس سے ہمیں جو ایک اہم بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جب بھی کوئی ایسا اہم مسئلہ پیش آئے تو ایسی صورت میں مستند علماء سے، مستند شخصیات کے پاس جا کر ان سے وہ معاملہ، وہ ایشو ڈسکس کرنا چاہیے اور اس کے سلوشن کی طرف یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جو ہمارے یہاں کلچر ہے نا کہ بھائی کوئی بات چل پڑی، کہیں سے سنی، یہاں کی وہاں، وہاں کی یہاں، اور کوئی بات چل پڑی اس کو آگے چلانا شروع کر دیا، کچھ پتہ نہیں ہے، یا کوئی نیا ایشو اٹھا اس پہ خود سے کمنٹ دینا شروع کر دیے، خود سے تبصرے تجزیے جناب پاس کرنا شروع کر دیے، نہ اس پورے معاملے کی حقیقت کا پتہ ہے، نہ پوری تفصیلات کا پتہ ہے، بس کہیں سے بات سنی اس پہ کوئی فتویٰ جھاڑ دیا، کسی کا کوئی کلپ سنا اس پہ جناب کلپ ریکارڈ کروا دیا۔ یہ جو ہمارے یہاں کلچر ہے، یہ جو جلد بازی ہے کہ تحقیق کیے بغیر، معاملے کو سمجھے بغیر، بڑوں سے مشورہ کیے بغیر، مستند علماء سے اس کو ڈسکس کیے بغیر، اپنی طرف سے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہر بات پر مجھے رائے دینے کا پورا پورا اختیار ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ ہر موضوع پہ پوسٹ کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، ویڈیو بنا سکتے ہیں۔ یہ اختیار آپ کو اللہ نے نہیں دیا۔ آپ سے اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ یہ بات تم نے کیوں کی تھی، یہ کمنٹ کیوں کیا تھا، یہ ویڈیو کیوں ریکارڈ کی تھی، یہ کمنٹ کیوں پاس کیا تھا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کہ ان کے پاس جب کوئی خبر پہنچتی ہے، امن کی خبر ہو یا خوف کی خبر ہو، اذاعوا به، تو یہ لوگ تحقیق کے بغیر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اذاعوا به، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر یہ اپنی بات لے کر رسول کے پاس آتے، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا صاحب اختیار، صاحب اقتدار لوگوں کے پاس آتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو ان میں سے جو لوگ اس کی کھوج لگانے والے ہیں، اس کی گہرائی میں جانے والے ہیں، اس کو گہرائی سے سمجھنے والے ہیں، وہ اس کی حقیقت معلوم کر کے بتا دیتے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے۔ آج لوگوں کی اے آئی جنریٹڈ وائس بنا کر بیانات بنائے جا رہے ہیں کہ جناب فلاں نے، کچھ دنوں پہلے مفتی اسماعیل مینگ صاحب کا آیا کہ بھئی انہوں نے کہا کہ امام مہدی آ گئے، وہ بعد میں پتہ چلا وہ ٹویٹ ان کو کرنی پڑی کہ بھئی یہ اے آئی جنریٹڈ میری ویڈیو کسی نے بنائی ہے اور چلا دی ہے۔ اب کتنے لوگوں نے اس کو شیئر کیا۔ اب یہ جو طرز عمل ہے کہ کسی کی طرف سے کوئی بات آئی اس کو چلانا شروع کر دیا، کوئی تحقیق نہیں، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ تو ایسا کوئی بڑا معاملہ پیش آئے کسی عالم دین کے پاس، عالم ربانی کے پاس جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے چلتا کر دے، یہاں سے آیا وہاں شیئر کر دیا، یہاں سے آیا وہاں شیئر کر دیا۔ یہ انسان کے جھوٹا ہونے کی نشانی ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔
تو ایسا کوئی معاملہ پیش آئے، کوئی نئی چیز آئے، آج ظاہر سوشل میڈیا کا دور ہے، نئے نئے فتنے آ رہے ہیں، نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں جو ساری 1400 سالہ تاریخ کو مسخ کر کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، دین سے لوگوں کو، دین کے نام پر لوگوں کو دین سے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ مستند اداروں میں جائیں، مدرسوں میں جائیں، جامعات میں جائیں، مفتیان کرام کے پاس بیٹھیں، ڈسکس کریں، تفصیل سے بات کریں، یہاں کی بات سن کر فتوے اپنی طرف سے علماء پہ لگانا شروع کر دینا، مدرسوں پہ، علماء پہ، دینی اداروں پہ، دین کا کام کرنے والوں پر، یہ دنیا کے کسی بھی طبقے پر یہ طرز عمل شریعت کا طرز عمل نہیں ہے۔ اس سے ایک اور اہم بات بھی ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ بھائی اگر کوئی پریشانی ہو تو کسی سے ڈسکس کر لینا چاہیے۔ اس ڈسکس کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ جب انسان دل ہی دل میں کڑتا رہتا ہے نا، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ آیا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یار قابل اعتماد آدمی ہے اور آپ کو اس پر اعتماد ہے، تو آپ اس کے ساتھ شیئر کریں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا غم ہلکا ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ علانیہ زبان پر برائی لائی جائے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، الا من ظلم، سوائے اس شخص کے جس کے ساتھ ظلم ہوا۔ یعنی اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے نا، وہ زور زور سے بھی برائی بیان کرے، اللہ کی نظر میں کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، لیکن ایک لمٹ کے اندر رہتے ہوئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، جب وہ اپنے منہ سے بول دے گا، وہ مسئلہ کسی کے ساتھ ڈسکس کر دے گا، تو اس کا بوجھ کیا ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا۔ تو کسی کو ایسی کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، کسی قابل اعتماد دوست کے ساتھ ڈسکس کر لیں کہ یار میرے دماغ میں یہ چل رہا ہے، یہ ہوا ہے، میں اندر ہی اندر کڑتا جا رہا ہوں، مجھے کوئی حل بتا دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا وہ سٹریس اور وہ ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر حضور کو تو تسلی دی، لیکن وہ یہ سمجھتی تھی کہ بھئی مجھے خود بھی اطمینان ہو جائے، حضور کو مزید اطمینان ہو جائے، جب ان سے شیئر کریں گے تو معاملہ اور حضور کی کیفیت بہت بہتر ہو جائے گی۔ تو یہ عمل ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ ہو تو ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے جس سے انسان کی ٹینشن کم ہو جائے۔ ایک اہم بات جو ہمیں اس واقعے سے اور سیکھنے کو ملتی ہے، آپ دیکھیں نا، ایک واقعہ ہے، ایک طریقہ سیرت پڑھنے کا یہ کہ آپ سیرت کا یہ واقعہ پڑھیں، غار حرا میں یہ ہوا، ایسے وہی نازل ہوئی، اور اینڈ موو آن، آپ آگے چل پڑیں۔ اس سے آپ کو سیکھنے کو کیا ملے گا؟ ایک یہ اسلوب ہے، آپ دیکھیں ایک واقعے میں کتنے سبق ہیں، کتنی زندگی میں سیکھنے کی چیزیں ایک واقعے میں، تو پوری سیرت پڑھیں گے تو کیا کچھ ہم سیکھ جائیں گے۔ اس لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں، یہ سیرت سیکھیں، پڑھیں، اور اس کو اپنے آپ تک محدود نہ رکھیں، کوشش کریں دوسروں کو دعوت دیں، بلائیں، ان کو کہیں سنیں، اس کو بار بار پوچھیں، بھائی کلاس سنی نہیں سنی، آج سن لینا، بچوں کو، گھر والوں کو، دوستوں کو ایسا ماحول بنائیں، آپ یقین کریں ہماری زندگی اللہ جنت بنا دے گا۔ ایک اہم کام ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ بھئی دین کا کام کرنے والے کو ہمیشہ مشکلات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا نا کہ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب تمہاری قوم تمہیں نکالے گی۔ حضور نے فرمایا کیوں، اب مخرجیہم، وہ مجھے نکالے گی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لم یأت رجل قط بمثل ما اتیت به الا عودی، کہ جو بھی رسول یہ پیغام لے کر آیا، جو پیغام آپ لے کر آئے، تو اس کے دشمن دنیا میں ہوتے ہیں، تو تمہارے بھی دشمن ہوں گے۔ تو جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ لوگ ہمارے دشمن بنیں گے، پہلے سے مشکلات کے لیے تیار رہیں۔ دین کا کام کرنا کوئی، وہ کہتے ہیں نا کہ پھولوں کی گلدستہ یا پھولوں کی سیج نہیں ہے، اس کے لیے بہت مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب ہمارے پیغمبر، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشکلات سے گزریں، جو دین کا کام کرنے والا ہے وہ اس کا وارث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، اس کو بھی مشکلات سے گزرنا پڑے گا۔ تو ایک داعی کو، دین کا کام کرنے والے کو آپ اگر سیرت کی دعوت دیں گے، سیرت کا پیغام پہنچائیں گے، ہو سکتا ہے لوگ آپ کو بھی تانے دیں، بھائی ملا ہو گیا، پتہ نہیں کن چیزوں میں پڑ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو آپ اگر ایک کامیاب دین کا کام کرنے والے بننا چاہتے ہیں، آپ کو ان مشکلات سے گزرنا پڑے گا۔ ورقہ بن نوفل نے یہی کہا تھا کہ بھائی آپ جو پیغام لے کر آئیں، یہ پیغام جو لے کر جاتا ہے اس کے لوگ دشمن بھی بنتے ہیں، اس کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور ایک اور اہم چیز جو میں پچھلے درس میں بھی بتا چکا ہوں، ایک دفعہ دوبارہ اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ بھائی یہ ہو سکتا ہے کہ بڑے درجے کے آدمی کو چھوٹے درجے کا آدمی تسلی دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، ورقہ بن نوفل ایک عام شخص ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایک کیفیت، ایک حال طاری تھا۔ ورقہ بن نوفل کے پاس علم تھا اور وہ حال اس پہ طاری نہیں تھا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو تسلی نہیں دے سکتا، کوئی اور اگر اس کو تسلی دے اس کو تسلی ہو جاتی ہے، انسانی فطرت ہے۔ اور اس چیز کا چھوٹوں کو خیال کرنا چاہیے
بھائی آپ اگر کسی بڑے کو دیکھیں نا تو بعض اوقات چھوٹے بڑوں کو اس لیے تسلی نہیں دیتے کہ یار یہ تو بڑے ہیں، ہم ان کو کیا تسلی دیں. بھائی بڑا جو ہے وہ بھی انسان ہے. آپ کا جو استاد ہے، والد ہے، والدہ ہے، بڑی بہن ہے، بڑا بھائی ہے، شیخ ہے، پیر ہے، مرید، آپ کا جناب باس ہے، وہ بھی انسان ہے. تو بعض اوقات کوئی چھوٹا ایسا جملہ کہہ دیتا ہے، ایسے تسلی کے الفاظ کہہ دیتا ہے جس سے اس کو تسلی ہو جاتی ہے. چھوٹوں کو یہ ادب سیکھنا چاہیے کہ بڑے اگر مشکل میں ہوں، تکلیف پریشانی میں ہوں تو ان کو تسلی دینی چاہیے. اور آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں تاکہ ہم اگلے سبق کو مزید ایک نئے چیپٹر سے شروع کر سکیں. غار حرا کا جب یہ پورا واقعہ پیش آیا، آپ ورقہ بن نوفل کے پاس سے واپس تشریف لے آئے، تو اس کے بعد ہوا یہ کہ وحی کا سلسلہ کچھ دن کے لیے بالکل رک گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہر ہے وحی کی ایک چاشنی، ایک لذت، ایک مٹھاس، ایک حلاوت آپ نے چکھ لی تھی، اور ایک روحانی کیفیت آپ کو پتہ چل گئی تھی کہ بھائی وحی کے اندر ظاہر ہے اس سے آپ کو مشکل بھی ہوئی لیکن اس میں ایک مزہ بھی اور ایک روحانی لذت بھی تھی. تو جب یہ جو سلسلہ رکا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت بے چین ہو گئے، بہت یعنی بے چین ہونے لگے کہ بھائی کسی طرح دوبارہ وہ وحی کا سلسلہ شروع ہو. تو اچھا، وحی رکنے کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا آنا جانا رک گیا تھا. حضرت جبریل علیہ السلام آتے جاتے تھے. عمدۃ القاری میں علامہ عینی رحمہ اللہ نے اس پہ لکھا ہے، لیکن وہی باقاعدہ جیسے آیات کے نزول کا سلسلہ رک گیا. اس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا غم ہوا، اتنا صدمہ ہوا. یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایک اتنی بڑی نعمت عطا ہوئی، پھر وہ سلسلہ رک گیا. ایک عام انسان جو اس کا کبھی اندازہ لگا نہیں سکتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غم کی وجہ سے کیا کیفیت ہوگی. جیسے ایک وصال اور ہجر ہوتا ہے نا، کہ ایک دوست سے، محبوب سے ملاقات ہو پھر اس سے بچھڑ جائے. پیغمبر اور اللہ کا کیا رشتہ ہوتا ہوگا آپس میں، کیا محبت ہوتی ہوگی پیغمبر کی اللہ سے. تو جب یہ کیفیت ہوئی، یہ غم آپ پہ ہوا، تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ جب آپ پہاڑ کی چوٹی پہ جاتے تو آپ کے دل میں یہ خیال آنے لگتا کہ اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیں. یعنی یہ آپ کے عجیب عجیب خیالات آپ کو آنے لگے. لیکن جب بھی آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پہ جاتے ہیں اور یہ خیال آتا تو جبریل علیہ السلام تشریف لاتے اور فرماتے ہیں کہ اے محمد، آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سکون اور اطمینان ہو جاتا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ایک ٹینشن تھی وہ ختم ہو جاتی تھی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس کو فترت وحی کہا جاتا ہے. فترت وحی کا مطلب وہ عرصہ، وہ حصہ جس عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رک گیا تھا، اس عرصے کو فترت وحی کا دور کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد دوبارہ وہ سلسلہ شروع ہو گیا. یہ دور کتنا تھا؟ بعض حضرات کہتے ہیں 3 سال تھا، بعض حضرات کہتے ہیں 3 مہینہ تھا، لیکن اس کی کوئی بالتحقیق کوئی ایسی بات ثابت نہیں کہ کتنے عرصے کے لیے یہ وحی کا سلسلہ رکا تھا. اس کے بعد دوبارہ وحی کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا. اسی واقعے سے متعلق ایک بات جو مستشرقین ہیں، اورینٹلسٹ ہیں، جنہوں نے سیرت پر مختلف قسم کے اعتراضات کیے ہیں، تو ایک مستشرق ہیں، اورینٹلسٹ ہیں، الائس سپرنگا. اس نے اس واقعے پر جناب عجیب و غریب قسم کے اپنے طرف سے جیسے لکھنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک معاذ اللہ ایک بیماری تھی جس کی وجہ سے آپ کو اس طرح کا احساس ہونے لگا، اور آپ کو اتنی شدت سے احساس تھا کہ کئی مرتبہ معاذ اللہ حضور نے مایوس ہو کر خودکشی کی کوشش کی. یہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی طرف سے لکھنا اور بولنا شروع کر دیا. آپ اگر اس روایت کو پڑھیں اور پھر اس کے اس دعوے کو دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ مایوسی کا شکار ہو گئے تھے، معاذ اللہ، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پورے واقعے سے کہیں ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے؟ اور یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ اللہ خودکشی کی کوشش کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرگز اس کی کوئی کوشش نہیں کی. خیال آنا کسی انسان کے دل میں ایک بات ہوتی ہے، اور کوئی کوشش کرنا وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. اور یہ خیال بھی جو آ رہا ہے وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے آ رہا ہے. تو خیال انسان کے دل میں جو آتا ہے وہ غیر اختیاری ہوتا ہے، وہ انسان کے اختیار میں وہ چیز نہیں ہوتی. لہٰذا اس کی وجہ سے، اور وہ جو پریشانی، وہ غم تھا، وہی کے شوق میں تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی جو آ رہی تھی اس کے شوق میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حالت تھی. وہ کسی مایوسی کی وجہ سے نہیں تھی کہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مایوس تھے. تو اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس طرح کی باتیں منسوب کرنا یہ ظاہر محض افتراء اور جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی، اپنانے کی، عمل کرنے کی اور اس کی دعوت دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکات نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.